یہی پچھلی امتوں کے اندر ہوتا رہا ہے کہ وہ جو کرتے رہے اور انہوں نے کسوٹی اس کو نہیں بنایا جو اللہ کی طرف سے آیا، آخری باہر کی دوسری سورسز سے لے کر اس کے اندر ترمیم کرتے رہے۔ اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا، کریکشن کرتا رہا، اب ضرورت ختم ہو گئی۔ جہاں اللہ کو معلوم تھا کہاں ضرورت ختم ہوگی، وہاں پر پھر وہ اینڈ ہو گیا، اس لیے آخر۔ یہ لاجیکل باتیں، یہ عقلی دلیلیں جو میں نے دی، میں نے نہیں دی، یہ سب بھی قرآن نے بتائی۔ اللہ کو معلوم تھا کہ آگے کیا کیا ہوگا، میں نے تو تھوڑا سا تفصیل اس کی خالی رکھ دی، تھوڑی ڈیٹیل صرف رکھی۔ اللہ جانتا ہے قیامت تک اور جو اعتراض آئیں گے ان کے جواب موجود ہیں، بنیادی جواب موجود ہے، اس کو آپ اس دور کے حساب سے، اس وقت کے عقلوں کے حساب سے سمجھا دیجیے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، جو سلسلہ چل رہا تھا موضوع کا، ٹاپک کا، اس کی آج تیسری آخری قسط۔ یہ سلسلہ لمبا اس لیے گیا کہ بہت اہم سوال ہے جو جگہ جگہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، واقعی مخلص ہیں، علم والے ہیں، سمجھدار ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، سمجھ کر کچھ ماننا چاہتے ہیں۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم بہت عظیم شخصیت ان کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن کو بہت عظیم کتاب مانتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی تھی، لیکن ہدایت کا سلسلہ تو جاری رہنا چاہیے، یہ آخری کیوں کہتے ہیں آپ لوگ کہ اس کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا؟ آج کے دور میں، ہر دور میں لوگ اپنا جواب دیتے رہے ہوں گے۔ آج کے دور میں آج کے دلائل، آج کی سمجھ کے حساب سے ان لوگوں کو جو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں، جو نہیں ماننا چاہے، جس نے طے کر لیا، اسے دنیا میں کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اس لحاظ سے یہ بھی میں نے کہا تھا پچھلی مرتبہ کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آتا ہے، سیرت کا بیان آتا ہے، لوگوں کی توقع یہ ہوتی ہے کچھ کیفیات پیدا ہوں گی، کچھ اس میں اضافہ ہوگا، کچھ ایمانیات کے اندر۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک پہلو ہے، یہ دوسرا پہلو ہے، صرف جذبات نہیں بلکہ سمجھ اور عقل اور دلائل، یہ اپنے آپ میں بہت اہم ہے۔ تو وہ آپ کو بہت توجہ سے سننا ہوگا، اور جو پچھلے رہ گئے ہیں جنہوں نے آج سنا ہو، ان کو پچھلے 2 ریکارڈ میں موجود ہیں، ان پر بھی نظر ڈالنی ہوگی جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی تیاری اس سلسلے میں رہے۔ پچھلی مرتبہ میں نے حوالے دیے تھے پچھلی کتابوں کے جو خدا کا کلام، اللہ کا کلام کہلاتی ہیں، جو دنیا میں آئی تھیں، اور ان رسولوں کے جن کے ذریعے آئی تھیں۔ وہ کتابیں خود آخری ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی، ان میں سے کوئی بھی، کسی میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ آخری ہے، اس کے بعد اور نہیں آئے گی۔ نمبر 1 میں نے حوالے دیے تھے۔ نمبر 2 وہ کتابیں کہتی ہیں آئے گا آخر میں ایک آخری بھی ہوگا۔ اس لفظ آخری کے ساتھ میں وہ جو بڑے مذاہب ہیں دنیا کے، وہ جن کتابوں کو مقدس مانتے ہیں، ان میں موجود ہیں۔ وہ آخری کون ہوگا اس کی تو میں نے بات نہیں کی، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تھے، تو یہ اعتراض ان کو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آخری کیوں کہہ دیتے ہیں۔ آخری تو کسی کو ہونا تھا، اب اسے چیک کر لیجئے کہ یہ آخری تھے یا نہیں تھے، یا ان کا دعویٰ صحیح تھا یا نہیں تھا۔ قرآن نے کہا کہ اس کے بعد اور نہیں آئے گا، لیکن پھر ان کے عقلی سوال رہ جاتے ہیں کہ ہم لاجک سے، دلیلوں سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اصل میں جتنی گمراہی پھیلی ہوئی ہے تو اس میں ہدایت دینے والے تو ہمیشہ آتے رہنے چاہیے، تو ہدایت دینے والے رہیں گے دنیا میں، آتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے جو کلام نازل ہوا وہ قرآن کہتا ہے کہ یہ آخری، اس کے بعد اب اور نہیں آئے گا۔ اب اس کی روشنی میں
آگے یہی ہدایت ہے، اور اس سے لوگوں کو سمجھاتے رہیں اور بتاتے رہیں۔ وقت کے ساتھ جیسے جیسے کائنات میں جو اللہ کی آیات ہیں، جیسے جیسے وقت گزرے گا ان کے ذریعے ان آیات کی اور اس وقت کے حساب سے نئی تشریحات قرآن کہہ رہا آتی چلی جائیں گی۔ تو وہ جو ہادی آتے رہیں گے یا ہدایت دینے والے ہوں گے، وہ اپنے اپنے وقت پر اس پر غور کر کے اس وقت کے حساب سے، اس زمانے کے عقلوں کے اعتبار سے، اس زمانے کی سائنس کے اعتبار سے اور قرآن کے الفاظ اس کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کا کلام ہے، ہر دور کے لیے ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، جو کلام نازل ہوتا ہے، اس کا اینڈ ہو چکا، وہ یا آخری۔ تو پھر آخری کیوں، یہ سوال میں نے کہا تھا رہ گیا ہے، جس پر قرآن ایسا کلام ہے کہ پچھلی قومیں، ان کی طرف جو کتابیں آئیں، جو رسول آئے، ان پر جو انہوں نے طرح طرح کے بات کو اپنے ہی رسولوں کے اوپر جو بھیجے گئے تھے، طرح طرح کے اخلاقی، مورل، نیتک الزام لگائے، موجود ہیں ان کتابوں کے اندر، جو طرح طرح کی بہت سی باتیں۔ نہ صرف یہ کہ پچھلی غلط چیزوں کے قرآن نے کریکشن کیے، تصحیح کی کہ یہ غلط ہے، ان کے جو اللہ کی طرف سے رسول نبی آتے تھے ان کا کردار بہت پاکیزہ ہوا کرتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ بعد کے دور میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور کے اندر، ان کے ماننے والے، قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے جس طرح کی باتیں کرنے لگیں گے اپنے نبیوں کے بارے میں، ہمیشہ کی گئی نا، اب بھی کریں گے، اللہ کو معلوم تھا، قرآن نے وہ بھی پہلے سے ایڈوانس میں بتا دی اور کہا اس سے ہوشیار رہنا۔ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف 3 جھوٹ منسوب کیے جاتے ہیں زندگی میں، یہ 3 مرتبہ انہوں نے جھوٹ بولے۔ وہ قرآن سے باہر کچھ کتابیں جن میں بہت کچھ صحیح ہے، جو جس سے ہمیں کچھ لینا ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے، اور بہت سی چیزیں ان میں ملاوٹیں ہو گئی ہیں۔ اب ہمارے اسلاف جنہیں سلف صالحین کہتے ہیں، نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ کتابیں ایسی ہیں اس میں ایک نقطہ بھی غلط نہیں ہے، ہم دیکھ چکے۔ ہم ان کی باتوں کو معیار مانیں، قرآن کے الفاظ کو معیار مانیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوششیں کی، جتنی ان کی سمجھ تھی اس دور کے حساب سے کی انہوں نے، لیکن ہم معیار آخری کس بات کو مانیں؟ تو قرآن نے اس الزام کو ایڈوانس میں دھویا ہے۔ حضرت ابراہیم کا جب نام آیا تو قرآن نے کہا کہ یہ سچے نبی تھے، انہ کان صدیقا نبیا، یہ سچے نبی تھے، صدیق، کوئی کبھی لفظ جھوٹ نہ لائے ان کے نام کے آگے۔ تو ہم اسے مانیں یا انہیں مانیں کہ نہیں، وہ بڑے پہلے کے تحقیق کرنے والے ایسے تھے کہ اب ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے، وہاں ہو گئی ہیں ہی کچھ غلطیاں، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو آگے جو کچھ ہونے والا تھا، قرآن کو، آخری کلام کو جسے آخری کہہ دیا گیا، اور آخری رسول کو ماننے والے جو کچھ ان سے کہیں غلطیاں ہوں گی، قرآن نے اس کی بھی پہلے سے نشاندہی کر دی کہ آخری معیار اس کو رکھنا۔ میں آخری رسول کی بات کر رہا تھا۔ قرآن کو دینے والا خدا جانتا اس بات کو کہ آگے کیا کیا اعتراض ہوں گے، پچھلے لوگ کیا کر چکے، اور آگے کیا کیا آبجیکشن آئیں گے، کس طرح کے اعتراض ہوں گے۔ قرآن نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، ان کے جواب بھی دیے پہلے سے۔ ہمیں صرف اپنی عقلوں کو نہیں ٹٹولنا ہے، خالی عقلی جواب بھی ہوتے ہیں، ایک کی عقل کچھ اور کہتی ہے، دوسرے کی کچھ اور کہتی ہے۔ قرآن نے گائیڈ کیا ہے، بنیادی بیسک کچھ پوائنٹس دیے ہیں، اب اس پر آپ اس دور کے حساب سے اس کو اور تشریح کے ساتھ میں آپ سمجھ لیں اور رکھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو، لیکن گائیڈنس، رہنمائی خود قرآن نے کی ہے کہ اعتراض کیا آئیں گے، جواب کیا ہے۔ یہ رسول کیوں بہت سے آتے رہے جگہ جگہ؟ تو قرآن نے کہا کہ ہر جگہ کی زبانیں الگ ہوتی ہیں۔ جو رسول پہلے آتے تھے اس وقت وہ ہر جگہ نہیں پہنچ پاتے تھے، اس دور کے اندر ان کا پیغام ہر جگہ نہیں پہنچ پاتا تھا۔ تو قرآن نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اس لیے بہت سے آتے تھے کہ ہر ایک کی قوم کی زبان کے اندر پہنچ جائے پیغام، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ رسول سمجھائیں تو لوگوں کی سمجھ میں آئے، ان کی زبانوں میں پہنچ جائے۔ پھر قرآن نے کہا کہ کیوں آتے تھے، اور مقصد سنو کیوں آتے تھے۔ رسول کے جانے کے بعد پیغام بگڑ جاتا تھا، ایک رسول کے جانے کے کچھ ہی عرصے کے اندر، وہ جب بگڑ جاتا تھا تو پھر اللہ دوسروں کو بھیجتا تھا۔
فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ بھیجتا رہا لگاتار۔ دو مین بات تھی، اچھے کاموں کی بشارت، خوشخبری اس کا انجام کیا ہوگا، برے کاموں کی طرف سے وارننگ کہ اس کا انجام کیا ہوگا، یہ بتانے کے لیے اللہ رسولوں کو بھیجتا رہا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کتابیں بھی ان کے ساتھ نازل کرتا رہا، ان رسولوں کے ساتھ ہی وہ کتابیں آتی رہیں۔ کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں میں جو پھر اب ڈفرینسز اختلاف ہو گئے ہیں کہ کتاب یہ اصلی ہے، یہ اصلی ہے، ان کا نسخہ ٹھیک ہے، وہ فائنل ہو جائے، وہ اختلاف کے نہیں۔ اللہ نے جو فرمایا وہ یہ تھا، اس لیے آتے تھے۔ تو یہ کتابیں بہت سی بھی، یہ انتظار کب تک؟ یہ نبی جو آتے تھے کہ بنیادی طور پر دین عقائد نہیں بدلے، فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم، کہ اب اس کے اندر تفرقہ مت ڈالنا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ آتے رہیں۔ اب دیکھو اب گڑبڑ مت کرنا، یہ ٹکڑے ٹکڑے مت کر دینا، الگ الگ فرقے اپنے الگ الگ ٹکڑے لے کے بیٹھ جائیں۔ یہ پھر آگے اگلا رسول صحیح تعلیم لے کے کہا وہی دیا ہے جو حضرت نوح کو دیا تھا، اے رسول تمہیں وہی دیا ہے، دین اصلاً بنیادی دین، اس پر عمل کرنے کے طریقے وقت کے ساتھ جگہ کے ساتھ کیوں بدلتے رہے اس کو بھی بتایا قرآن۔ تو اب لیکن وہ دین بنیادی ایک ہی رہا ہے، اور یہ اس تاکید کے ساتھ آتا رہا کہ دیکھو یہ ٹکڑے ٹکڑے مت کر ڈالنا، یہ ہر ایک کی تاکید ہوتی تھی۔ ہر رسول کیا کہہ رہے، تمہیں بھی یہی تاکید دے کے بھیجا ہے رسول، اس سے پہلے بھی سب کو ایسے ہی ہم ایک دین دے کر بھیجتے رہے تھے۔ لوگ کیوں کر لیتے تھے ٹکڑے ٹکڑے؟ کون کرتا تھا؟ ہو کیسے جاتے تھے؟ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، یہ علم آنے کے بعد ہوتا تھا، جب تک علم نہ آئے جہالت میں لوگ پڑے ہوں تب نہیں ہوتے تھے یہ ٹکڑے، یہ ٹکڑے ہوتے تھے علم پورا آ جانے کے بعد۔ تو ہر ایک تو عالم ہوتا نہیں، تو پھر یہ علم والے کرتے تھے ٹکڑے، عوام پیچھے چلتے ہیں۔ الگ الگ علم والے یہ کیوں کرتے تھے؟ بغیم بینہم، اب ضد بحث ایک دوسرے سے، چودراہٹ کس کی ہو، اور پھر دلیلیں نہیں سننا چاہتے، ہر ایک اپنی ضد پر اڑتا تھا، یہ ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ بغیم بینہم یہ وجہ ہوا کرتی تھی۔ فرمایا اسی آیت کے اندر آگے جا کے کہ اگر ہمیں ولولا کلمۃ سبقت، اگر تمہارے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک پلان نہیں ہوتا ایک مدت تک جانے کا، الی اجل مسمى، کہ ہم کہاں تک لے جائیں گے، لقضی بینہم، فیصلہ تبھی کر دیتے سب کے۔ مدت کون سی ہے؟ کس مدت تک؟ اللہ کا پلان اس نبی کے ذریعے جس نے آ کر یہ کہا وقل، اب تم کہہ دو ان سے، انی انا النذیر المبین، بہت واضح وارننگ دینے والا، سمجھانے ڈرانے والا میں آ گیا، انہیں بتا دو۔ کما انزلنا علی المقتسمین، اس سے پہلے کے لوگ سب تقسیم ڈیوائیڈ کرتے رہے نا، پھر نبی اس لیے آتے تھے کہ پھر بتا دیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ ایسے ہی اب ہوا ہے۔ الذین جعلوا القرآن عضین، بہت عجیب آیت ہے، پچھلی سب کتابوں کو قرآن کہا۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، ڈیوائیڈ کرنے والے ہوتے جنہوں نے اپنے اپنے قرآن کے ٹکڑے کر ڈالے، کوئی ٹکڑا کسی کے پاس ہے، کوئی ٹکڑا کسی کے پاس ہے، کوئی ٹکڑا کسی کے پاس ہے، ہر ایک کہہ رہا ہے یہ ہے اصلی۔ پچھلی سب کتابوں کو یہاں قرآن کا، یہ کہا کہ اب یہاں تک سلسلہ آنا تھا اور اب اعلان کر دیا اب نہیں ہوں گے ٹکڑے۔ یہ فرما دیا اسی صورت میں جس میں یہ الفاظ ہیں، اسی کے یہ الفاظ ہیں، انا نحن نزلنا الذکر، یہ ریمائنڈرز ہم ہی تو بھیجتے رہیں، ہم نازل کرتے ہیں، اسے ہم نے کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب نہیں ضائع ہوگا، اب نہیں تبدیلی ہوگی، اب ٹکڑے نہیں ہوں گے۔ پہلے بھی تو اللہ ہی کے کلام ہوتے تھے، وہ اللہ نے انہیں کیوں ضائع ہونے دیا، ٹکڑے کیوں ہو جانے دیا؟ جب اس کی حفاظت کی بات ہے تو پہلے بھی حفاظت کر لیتے، وہ تو آل پاورفل ہے، وہ یہ ایسی چیزیں، ایسے اسباب وہ فراہم کر دیتا کہ پہلے ہی کی وہ محفوظ رہتی، پھر ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ جب کبھی بھی پہلی کتاب آئی، انسانیت کا ارتقاء چل رہا تھا،
پہلا انسان دنیا میں آیا تو اسے یہی نہیں معلوم تھا کہ کوئی مر جائے تو کرنا کیا ہے. قرآن میں ہے وہ واقعہ. پہلا ان کے بیٹے نے ایک نے دوسرے کو کہا, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کروں کیا اس کا. کوئی پولیس نہیں تھی, کوئی لا نہیں تھا, کسی طرح کا قانون نہیں تھا ابھی, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ڈیڈ باڈی کا کیا کروں. ارے چھوڑ کے چلا جا, ایک یہ بھی تو حل ہے, چھوڑ کے بھی نہیں جا رہا. یہ تھا مینٹل لیول. انسانیت لگاتار ارتقا ہوتا رہا, وکاس ہوتا رہا, آگے بڑھتی رہی. اس وقت کے لوگوں کے لیے زمین ایک مقام نہیں تھی. اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہوں کے لوگوں سے زیادہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے تھے. کچھ جاتے تھے, کبھی تجارت کرنے والے کچھ کہیں کہیں, پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور پیغام ایسا ہوتا نہیں تھا. ان چیزوں کے اوپر یہ انسانیت کا ارتقا چل رہا تھا کہ اس کو سیکیور کیا, محفوظ رکھا جا سکے, اس لیے ضائع اور ہو جاتے تھے. وہ اسکرپٹ, وہ ٹیکسٹ, وہ ضائع اس لیے ہو جاتا تھا. اس لیے آج کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد تشریف لائے, ان سے پہلے کے جو نبی تھے جن کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آج کی انجیلوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہے. نام لے کر کہا انہوں نے, بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں میں, نہیں کہلوایا ان سے کہ تمام جہان کے لیے آیا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو انی رسول اللہ علیکم جمیعا, سب کے لیے, پوری دنیا کے لیے, پوری جتنے دنیا کے انسان ہیں ان کے لیے آیا ہوں. خود اپنی زبان سے انہوں نے کہا تھا. جو آج کی انجیلوں میں موجود ہے, وہ متی کی انجیل, گاسپل آف سینٹ میتھیو, اس کے اندر 15واں چیپٹر, ان کے یہاں ورسز کہلاتی ہیں, ورس نمبر 24, 24 نمبر کی آیت جو ہے کہ مجھے بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے, انہیں ہدایت دینے کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اب سب کے لیے آیا ہوں میں. یہ فرق الگ الگ یہ فرق, یہ ارتقاء کا ہے, کمیونیکیشن کا ہے. چیزیں محفوظ نہیں رہ سکتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 325 سال بعد کی بات ہے. ساری دنیا میں جتنے اس وقت تک کے عیسائی دنیا جتنے پھیلی ہوئی, چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے, الگ الگ عقیدوں کے لوگ تھے, اور الگ الگ لوگوں کے پاس انجیلوں کے نسخے طرح طرح کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے رکھے ہوئے تھے. محققین, اسکالرز, کرسچن اسکالرز بتاتے ہیں سینکڑوں تھے کرسچن ورلڈ میں, وہ سینکڑوں انجیلیں چاروں طرف. اب یہ ہوا کہ بھئی یہ کوئی ایک اسٹینڈرڈ ہونی چاہیے. یہ سینکڑوں میں سے اس وقت کے سلف صالحین اکٹھے ہوئے, اسلاف ہی تو کہتے ہیں ہم, سلف صالحین سے یہ بات چلی آ رہی ہے, نیک لوگوں سے. اس وقت کے سلف صالحین جو نیک ترین لوگ تھے وہ اکٹھے ہوئے. اسے نیقیہ کونسل کہتے ہیں, ایک کونسل ہوئی بہت بڑی, تمام دنیا کے چپے چپے سے بڑے پادری آئے, ان سب کی کانفرنس ہوئی, اور انہوں نے سب نے بیٹھ کر کہا سب جلا دو, سب غلط ہے, یہ 4 ٹھیک ہے. ارے ایک کیوں نہیں بھائی, 4 آخری فیصلہ 4 پہ کر کے گئے ہو, اور یہ کہہ دیا اب سب کو یہی ماننا ہوگا. انہوں نے کی تحقیق اپنی جگہ پر حضرت عیسیٰ کے 325 سال بعد. اسے کہتے ہیں ظنی علم, اندازے کا, کوشش کی, ریسرچ کی, کون سی ٹھیک ہے, تو وہ کسی ایک کو نہیں بنا سکے کہ یہ سب سے ٹھیک ہے. جو مختلف ترجمے بکھرے ہوئے تھے, ترجمے نہیں, لوگوں کے پاس ان کی اپنی اپنی زبانوں میں لکھے ہوئے, تو یہ 4 نکالی جو یونانی زبان میں لکھی ہوئی تھی, گریک میں. حضرت عیسیٰ کی زبان یونانی نہیں تھی, کہا یہ ہے اصلی, یہ 4 اصلی ہے, ایک اصلی نہیں. اب یہ 4 اسٹینڈرڈ دے گئے ان سینکڑوں میں سے. ان سے غلطی ہو سکتی ہے, وہ جو بیٹھے تھے سارے 350 سال بعد کے, ان سینکڑوں میں سے یہی 4 اصلی, کیسے اور کیوں. پھر انہوں نے ایک عقیدے کا اعلان کیا, جو انجیلوں میں یہ لفظ آئے نہیں, کہیں تثلیث, ٹرینٹی کہیں نہیں آئے چاروں میں سے. ان 4 انجیلوں میں کسی جگہ خدائی کا لفظ نہیں آیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ کہ میرے اندر کوئی خدائی ہے, کہیں نہیں ہے, کسی ایک جگہ بھی نہیں. اور سب مانتے ہیں, عیسائی دنیا کی بڑی تعداد, سب نہیں مانتے ہیں. عیسائیوں کے اندر جو ہزاروں فرقے, ان میں سے مثلاً جیہوواز وٹنس نام کا بڑا فرقہ ہے, بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے, اس کے 1 کروڑ لوگ تو ہو گئے ہیں, تو 1 کروڑ سے زیادہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق تھے, ان میں کوئی خدائی نہیں تھی, اور
نبی تھے، رسول تھے، اور اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دکھاؤ کہاں ہے، انہوں نے کہاں کہا تھا کہ میرے اندر خدائی، ایک جگہ ایک لائن دکھا دو۔ اب یہ جو نیو ٹیسٹمنٹ کے نام سے جو کتابیں اکٹھی کی جس میں یہ 4 انجیل ہیں، اس کے بعد اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، ان کا ہم ان سب کو مانتے ہیں، یہ جتنی کتابیں ہیں، ساتھ میں اور حضرت عیسیٰ کے بعد والی بھی، ان سے ملتی ہیں یہ باتیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان پر بھروسہ کریں یا ان کی کہی ہوئی بات پر بھروسہ کریں؟ یہ بات کو کون کون لوگ تھے؟ ایک یونیٹیرین چرچ ہے، ایک لیٹر ڈے سینٹس نام کا ایک فرقہ ہے، مورمونس کہلاتے ہیں، وہ بھی بڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ میں کوئی خدائی نہیں تھی، اللہ کی کریشن، ان کی تخلیق تھے، یہ نہیں کہ تینوں ہمیشہ سے تھے، وہ 3 وجود جن میں ایک حضرت عیسیٰ اور ایک خدا، اور کہتے ہیں کہیں ہے ہی نہیں۔ اسی بنیاد پہ کہتے ہیں جگہ جگہ جا کے کہیں دکھا دو، وہ کہتے ہیں یہ بعد والی کتابیں انہیں بھی تو دیکھو۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں نا، جو انہوں نے کہا تھا اس کو ہم اصلی معیار مانیں گے۔ یہی دقت یہاں ہے، جب اختلاف ہو جائیں تو اللہ نے جو نازل کیا ہے اس سے دور کرو نا۔ یہ کسی اور دوسری کتابوں سے جب آپ دور کریں گے تو پھر طرح طرح کے ٹکڑے تو ہو جائیں گے، وہ ٹکڑے ہوئے اب بھی، اس لیے کہ اختلاف کہیں اور سے حل کرا رہے ہیں۔ اس کے سمجھ میں ہو رہا ہے نا کچھ اختلاف، انٹرپریٹیشن میں، تفہیم میں، وقت کے ساتھ سمجھ میں آتی چلی جائیں گی زیادہ ٹھیک کون سا ہے۔ اختلاف تو صحت مند ہوتا ہے غور و فکر کے بعد، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، فائنل ہم نے سچ پا لیا، یہ فلاں جگہ لکھا ہوا تھا، وہ چاہے اس کے جتنے خلاف ہو، بہت صاف لفظوں میں اس کے خلاف ہو۔ اچھا خلاف جا رہا ہے تو کہ وہ تو بالکل سچے تھے، سلف صالحین میں سے اس کی اس آیت کو ہم کینسل کر دیتے ہیں، قرآن کی پڑھا جائے گا، اس پر عمل نہیں ہوگا، تو پھر بہت سے تو بنیں گے۔ یہ بھی تو قرآن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بہت سی چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، بہت سی باتیں عوام نہیں جانتے، صرف وہ جو طبقہ علماء کہلاتا ہے صرف ان کے اندر ہے، اور یہ ہے کہ عوام کے سامنے نہیں جائے۔ انہی کتابوں کے اندر جن سے اپنی الگ الگ تشریحات اس کی ہوتی ہے، جس سے کچھ آیتوں کو کینسل کیا جاتا ہے اللہ کے کلام کی، انہی کے اندر یہ بھی موجود ہے، کہہ رہے یہ تو طرح طرح سے نازل ہوا تھا الگ الگ لفظوں میں، یہ جو آپ کے پاس ہے خالی یہ ایسے ہی نہیں تھا۔ یہ کہتے ہیں اکثریت، عظیم اکثریت کہتے ہیں یہ عقیدہ ماننا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ ان کتابوں میں ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، جو نہیں رکھے وہ ایمان والا نہیں ہوگا، یہ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن تو طرح طرح سے مختلف الفاظ میں نازل ہوتا رہا، اللہ نے حفاظت فرمائی ہے نا، ان سے بھی حفاظت فرمائی۔ دنیا میں ایک قرآن دکھا دو، دو، امریکہ میں کوئی الگ ہے، انڈونیشیا میں کوئی الگ ہے، کہیں روس میں کوئی الگ ہے، یہ لائیے وہ اس میں کچھ بھی لکھا ہوا ہو کہ نہیں یہ آیت ان لفظوں میں بھی نازل ہوئی تھی، اور وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، 1000 جگہ فرق مانا جاتا ہے، یہ عوام کے سامنے نہیں جائے گا، انتشار پھیل جائے گا، لیکن یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے، اپنے اپنے حساب سے بتاتے رہنا۔ لیکن اللہ نے نہیں تبدیلی ہونے دی، ان کے جو جن کے پیچھے سب چلتے ہیں ان کے عقیدے کے باوجود اس میں تبدیلی نہیں ہونے دی، اسی قرآن کو چھاپنے پہ مجبور ہے ہر جگہ، یہی چلا آ رہا ہے، یہی سینوں میں ہے، کہیں کسی سے غلطی ہو جاتی ہے دوسرا ٹھیک کر دیتا ہے، غلط پڑھ دیا آپ۔ انجیلوں کا انجیل ایک ہے ہی نہیں، کوئی حافظ بھی نہیں ہے دنیا میں جو سب تھوڑے سے حصے کو جس کا ایک ایک لفظ حفظ ہو۔ اصل زبان تو حضرت عیسیٰ کی ہے ہی نہیں، اس زبان کے اندر جو الگ الگ زبانیں موجود ہیں اس میں ایک بھی حافظ دنیا میں نہیں ہے، پچھلی کسی کتاب کا کوئی ایک بھی حافظ دنیا میں نہیں ہے۔ جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں وہاں کسی گلی میں چلے جائیے آپ، 9 سال کے بچے نکال لیں گے حافظ، اور وہ وہی قرآن ہوگا جو دنیا کے کسی اور حصے میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہوگا یا یاد کر رہا ہوگا، وہ وہی ہوگا جو چھپنے کے بعد ہر گھر گھر کے اندر موجود ہے، وہ وہی ہوگا۔ یہ تو زندہ ثبوت ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا کہ اب ذرائع پیدا ہو گئے، پہلے ذریعے نہیں تھے محفوظ رکھنے کے۔ تو کیا ہوتا تھا پھر؟ فرمایا کہ ہم جب بھی کسی رسول کو بھیجتے تھے ہوتا یہ تھا، شیطان اس کے اندر رسول کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ اب لوگ اسی کو محفوظ رکھنے کے بعد یہ کہا نا، فرمایا تھا نا میں نے پچھلی آیت اس سے پہلے پڑھی تھی کہ دیکھو تقسیم مت کرنا، اس میں ٹکڑے ٹکڑے مت کرنا اس کے، اور پھر ہو جاتے تھے چودراہٹ کی وجہ سے۔
تو ہر رسول کی یہ تمنا ہوتی تھی، ان کے ساتھ یہ شیطان اس تمنا میں درمیان میں رکھنے ڈال دیتا تھا ان کے جانے کے بعد، علم والوں کے ذہنوں کے اندر شیطان ڈال دیتا تھا ایسا کہ جب بھی رسول ولا نبی، کوئی نبی رسول ایسا نہیں گزرا کہ جس کے جانے کے بعد الا اذا تمنا، اس کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ محفوظ رہے، جانے کے بعد ہوتا یہ تھا شیطان ڈالتا تھا اس کے اندر گڑبڑ کرنے کی چیزیں، شیطان اس میں ملاوٹ کی چیزیں ڈالتا تھا، اور ظاہر ہے کہ شیطان آ کے لکھ تھوڑی جاتا ہے کسی جگہ، عوام نہیں لکھ لیتے، لکھی جاتی تھیں الگ الگ۔ اس کے بعد فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو پھر اللہ یہ کرتا تھا اگلے رسول کے ذریعے، شیطان نے جتنی ملاوٹ کی اسے کینسل کرتا تھا، منسوخ، یہ کینسل، اسے ہٹا دو۔ یحکم اللہ آیاتی، اور اللہ کی جو اصلی آیات ہوتی تھی، جو اصلی پیغام ہوتا تھا، جہاں رسول آتے تھے وہاں کی زبان میں ان کو محکم فرم کر کے دے دیتا تھا کہ یہ ہے، اس میں ملاوٹ ہو گئی تھی اس لیے آتے رہے۔ ایک اور جگہ کہا یہ منسوخی، کینسل کی بات، ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، یہ ہوتا رہا، رسول اللہ کی طرف سے کتاب لاتے رہے اور ہم منسوخ کرتے رہے، کینسل کر، اللہ نے فرمایا ہم کرتے رہے بہت سی چیزیں اس میں سے منسوخ۔ کیسے کرتے تھے، کن کو منسوخ کرتے تھے؟ کچھ چیزیں لوگ بھول جاتے تھے، کچھ چیزیں گڑبڑ کر دیتے تھے، تو پھر فیمان او مثلہا، جو بھلا دیتا تھا اسی جیسی تو پھر دوبارہ آ جاتی تھی، یہ بھول گئی ہے، یہ پھر اللہ نے یہ فرمایا تھا دوسرے رسول کے ذریعے آ جاتی تھی۔ اور جو شیطان ملاتا تھا اس کو منسوخ کر دیتے، یہ کینسل، یہ نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ اب اس آیت کو کہتے ہیں یہ قرآن کے لیے آئی، اس میں بہت سی باتیں منسوخ ہو جائیں گی، کینسل ہو جائیں گی۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم حفاظت فرمائیں، کہہ رہے ہیں قرآن ہی کہہ رہا ہے، قرآن نے معیار رکھ دیا، اسٹینڈرڈ خود رکھ دیا کہ اس میں کسی دو آیتوں میں تمہیں کنٹراڈکشن، تضاد، وروداباس نہیں ملے گا، یہ اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے۔ آج بائبل کے محققین پوری بائبل کے اندر تقریباً 40,000 جگہ تضاد، کنٹراڈکشن کا اشارہ کرتے ہیں، 40,000 اس سے زیادہ وہ جو اسکالرز ہیں۔ یہ باتیں ان کی جو ٹرانسلیشن ہے اوریجنل زبان کو تو پتہ ہی نہیں، حضرت عیسیٰ نے جو بولی تھی وہ کسی کے پاس محفوظ ہے۔ اور یہ جو میں نے فرقے بھی گنائے تھے نا، ان میں ایک اور ہے لیٹسٹ نیا، چنچیونجی چرچ وہاں ساؤتھ کوریا سے نکلا ہے ابھی نیا عیسائی فرقہ، وہ بھی کہتے ہیں نہیں اللہ نے پیدا کیا تھا انہیں، خدائی نہیں تھی ان کے اندر، حضرت عیسیٰ کے اندر، لیکن ساتھ میں وہ ایک دعویٰ اور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضرت موسیٰ نے پیشین گوئی کی تھی، آ گئے حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ نے میرے بارے میں پیشین گوئی کی تھی، اب میں آ گیا۔ بھئی کہاں کی تھی، تفصیلات بتائیے۔ تو ان کا وہ جو آخری کتاب ہے نا بائبل میں، لاسٹ انجیلوں کے آخر میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، اس کا نام ہے ریویلیشنز آف سینٹ جان، مکاشفات یوحنا۔ یہ یوحنا کون تھے آج کوئی اسکالر نہیں جانتا کون تھے، کوئی تھے حضرت عیسیٰ کے بہت بعد میں، یہ لاسٹ بک ہے۔ ان کا کشف تھا، مکاشفہ، جیسے کوئی خواب میں دیکھتا ہے، کچھ چیزیں دیکھتا ہے، کسی پر نازل ہوتی ہیں، کسی بڑے آدمی پر، وہ انہوں نے تحریر کیا۔ یہ کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ آج کے محققین پہلے کہتے تھے یہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے، کنفرم ہو گیا کہ نہیں ان کے حواریوں سے کوئی تعلق نہیں اس کا، کہ ایگزیکٹلی کون تھا نہیں معلوم۔ یہ کتاب بھی موجود ہے، اس میں جو چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو اس کے اندر ساری وہ اشارے کر رہے ہیں جو میرے اندر ہے۔ تو یہ باہر کی کتاب لینے کے بعد ایک حضرت عیسیٰ کی کتاب سے جوڑ کر اس سے تشریح کر کے وہ اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی، جہاں ٹکرائے وہاں ہمارے لیے معیار وہ ہے، جہاں نہیں ٹکرائے وہاں ہمیں ہمارے اندر بہت سی اس کے اندر گائیڈنس ہے اور ہدایت ہے، لیکن جہاں ٹکرائے وہاں اسی لیے آتے تھے کہ لوگوں کے اختلاف دور ہو جائے اس سے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ یہ ہسٹری رہی لگاتار، یہ تاریخ رہی انبیاء کے، اس لیے آئے، اور پھر آخر اس لیے کہ اب کلام ضائع نہیں ہوگا، زندہ ثبوت موجود ہے۔ وید کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلے سے پچھلے خطبے میں، 1131 شاخائیں تو صرف رگ وید کی تھیں، پرانی کتابوں میں بیان ملتا ہے، تعداد ملتی ہے،
اس کی اکثریت ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں موجود. کچھ ہیں جن میں اختلاف ہے، کچھ آپس میں ایک دوسرے سے. ایسے ہی نسخے انجیلوں کے پھیلے ہوئے تھے چاروں طرف. قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوتا تھا، کتابت کراتے تھے، ہاتھ کے ہاتھ ترتیب دلواتے تھے. وہ سب افسانے جھوٹے ہیں کہ حضرت عثمان اکٹھا کر رہے ہیں اور کوئی غائب ملی آئے تو کسی نے یوں پڑھ کے سنا دیا. انہوں نے حضرت حفصہ سے وہ نسخہ منگایا تھا اور اس سے کاپی کروایا تھا جو رکھا ہوا تھا حضرت حفصہ کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سامنے تھے. قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی اب آئندہ کبھی. باقی سب کے اندر چیزیں ایسی آ گئیں کہ شک ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے. آج ممکن نہیں ہے ان میں سے 100% ان چیزوں کو نکال لینا جو اللہ کی طرف سے آئی تھی اور کیا ملاوٹیں ہو گئی. ٹوٹل کلیئر کر دیں، نہیں ممکن ہے. میں کہا اس میں نہیں ملے گا شک. یہ قرآن کتاب اسے نہیں کہتے کہ اس کا ایک پنہ آپ کے گھر ہے اور 4 پنے ان کے گھر ہیں اور 8-10 ان کے پاس تھے، اس میں سے کچھ کھو گئے. اسے کتاب نہیں کہتے. کتاب کہتے ہیں کسی ایک جگہ مرتب کی ہوئی، چاہے اس وقت بائنڈنگ نہیں ہوتی ہو. حدیث میں آتا ہے 2 جلدوں کے درمیان، 2 دفتیوں کے درمیان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ ساتھ مرتب کراتے جاتے تھے، اس آیت کو یہاں رکھو، اس کو یہاں رکھو. تبھی تو کرتے تھے جب موجود تھا، جو کچھ نازل ہو رہا تھا. یہ سب حدیثوں میں موجود ہیں. ساتھ میں یہ چیزیں گھسائی گئی کہ جمع تو حضرت عثمان کے دور میں جا کر ہوا اور بہت سی آیتیں کھو گئی تھی تاکہ یہ شک رہے تھا، یہ چیزیں باقی رہیں. حضرت عمر نے کہا فلاں آیت بھی تھی، نہیں مانا گیا، کوئی گواہی نہیں ملا. رہے اتنے حافظ ہیں، کوئی گواہ نہیں ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حافظ موجود تھے، کوئی گواہی نہیں ملا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں ہم پڑھتے تھے، یہ تھی آیت. حضرت عائشہ ایک آیت کی گواہی دے رہی ہیں، کوئی گواہی نہیں ملا. حافظ کہاں گئے؟ انہیں پڑھنے کے بعد خود ہٹا دیا کریے اس طرح کی باتیں، اس لیے کہ قرآن کا اللہ نے فرمایا ہم حفاظت فرمائیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے کرا کر گئے ہیں، اس سے پھر نسخے نقل ہوئے اور حضرت عثمان نے کرا کر جگہ جگہ بھیجے. کوششیں تو ہمارے یہاں بھی بہت ہوئی. اور کیوں ہوئی؟ ہو سکتا ہے بری نیت سے نہ ہو. جنہوں نے کی سازش کر کے یہ چیزیں ڈالی ہیں، ہم سلف صالحین کے نام پہ اسی لیے چلے آ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ قرآن کو آخری مانے کہ اس کی بات سے جو ٹکرائے گی اسے نہیں لیں گے. ہمارے آبا و یہی تو قرآن کہتا تھا کہ یہ لوگ جواب یہ دیتے ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے باپ دادا سے ہمارے سلسلے میں چلا رہا ہے. یہ ہے آخری اسٹینڈرڈ کسوٹی، اس لیے لاسٹ. یہ زندہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. وہی حافظ پڑھیں گے، دنیا میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوئے. ایک ہی قرآن پڑھتے رہے اور ایک ہی قرآن جو ہے وہ تحریر کے اندر جگہ جگہ دنیا میں رہا. زندہ ثبوت یہ ہے حفاظت کا. ہاں اس کے اسباب ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، ایسا کیوں ہوا. پہلے جن چیزوں پہ لکھا جاتا تھا اس کو اکٹھا ہی نہیں کیا سکتا تھا، محفوظ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. کاغذ کی ایجاد سب سے پہلی تھی جس کے بعد سے محفوظ ہونا شروع ہوا ہے. لیکن حافظ بھی بہت تھے. اگر اس زمانے کا کاغذ ایسا ہو کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے، کچھ خراب ہو جائے، کیڑے کھا لیں، تو پھر حافظ بھی ساتھ ساتھ سلسلہ چلائے. اور ہر سال حافظوں کو پھر یہ پرتھا چلائی، یہ ایک حکم دے کر ایک اپنی سنت یہ جاری کی کہ ہر سال رمضان میں جتنے حافظ ہیں ذرا سب ریوائز کر لیں، کہیں غلطی ہوگی تو اور پیچھے سننے والے ہوں کریکشن کر دیں. تو وہ اپنا لگاتار سال بھر، یہ نہیں کہ جس کو جو یاد ہے وہی رہے گا. اسی لیے حافظ کہتے ہیں یہ محفوظ کر کے لائیے قرآن کی حفاظت. کوئی حافظ دنیا میں کسی اور کتاب کا نہیں، صرف اس قرآن کے بہت بڑی تعداد میں ہر جگہ پر موجود ہے. یہ زندہ ثبوت ہے. اس کے بعد پھر اب ضرورت نہیں ہے اللہ کے کلام کی، اس لیے کہ بتا چکے پہلے کہ کیوں نازل کرتے تھے. وہ شیطان ملاوٹ کر دیتا تھا، علم والے کرتے تھے، چودراہٹ لانے کے لیے کرتے تھے اپنی. اللہ اپنے دوسرے رسول کو بھیجتا تھا کہ اسے منسوخ کر دو اور جو چیزیں بھلا دی گئی ہیں اسے واپس لے آئیں. یہ سلسلہ جاری رہا وہاں تک کہ جس کے بعد اب تبدیلی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اب وہ دور آ رہا ہے جس کے بعد وہ ذرائع پیدا ہو گئے انسانیت کے وکاس میں، ارتقاء کے اندر، کہ تبدیلی ہونا ممکن نہیں ہے. اس لیے آخری اب جو ہدایت ہوگی وہ اس کی بنیاد پر ہوگی جو اس کے اندر ہے. ہادی آتے رہیں گے دنیا میں، بہت ضروری ہے کہ ہادی ہمیشہ رہیں، ہدایت دینے والے، لیکن اس کی بنیاد پہ کریں گے جو ورڈ آف گاڈ ہوگا، جو کلام اللہ ہوگا. جتنے اور ہمارے بہت سے مسلک یا فرقے ہوں اور ان سب کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ یہ کسوٹی ہے، اس سے کوئی ٹکرانے والی بات ہو تو ملاوٹ کر دی ہوگی کسی جگہ، بجائے اس کے کہ اس کی وجہ سے ہم قرآن کی کسی آیت کو منسوخ کر دیں، کینسل کر دیں. یہی پچھلی امتوں کے اندر ہوتا رہا ہے کہ وہ جو کرتے رہے اور انہوں نے کسوٹی اس کو نہیں بنایا جو اللہ کی طرف سے آیا. آخری باہر کی دوسری سورسز سے لے کر اس کے اندر ترمیم کرتے رہے.
اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا، کریکشن کرتا رہا، اب ضرورت ختم ہو گئی. جہاں اللہ کو معلوم تھا کہاں ضرورت ختم ہوگی، وہاں پر پھر وہ اینڈ ہو گیا. اس لیے آخر یہ لاجیکل باتیں، یہ عقلی دلیلیں جو میں نے دی، میں نے نہیں دی، یہ سب بھی قرآن نے بتائی. یہ اللہ کو معلوم تھا کہ آگے کیا کیا ہوگا، میں نے تو تھوڑا سا تفصیل اس کی خالی رکھ دی، تھوڑی ڈیٹیل صرف رکھی. اللہ جانتا ہے قیامت تک اور جو اعتراض آئیں گے ان کے جواب موجود ہیں، بنیادی جواب موجود ہے. اس کو آپ اس دور کے حساب سے، اس وقت کے عقلوں کے حساب سے سمجھا دیجئے. تو شروع سے آخر تک سب کچھ جو کچھ یہ تو قرآن نے بتایا کہ یہ اعتراض آئیں گے، اور وجہ یہ رہی ہے. اور یہ اس کے بعد پھر اب یہ آخری کہا کہہ دو ان سے کہ میں اب سب کی طرف رسول بن کر تمہارے آیا. اب جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے نہ مانے، یہ ثبوت ہے. میں پوری سیریز کا سمرائز کر دوں 2 جملوں میں. پچھلی کتابیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم آخری ہیں، میں نے حوالے دیے تھے. نہ صرف یہ کہ نہیں کہا، بلکہ وہ جو دنیا کے بڑے مذاہب ہیں جن کو مقدس مانتے ہیں، ان سب میں یہ موجود ہے کہ ایک آخری آئے گا. تو آخری کے عقیدے کو تو کوئی اپنے مذہبی بنیاد پر تو نہیں انکار کر سکتا، یا انہوں نے دیکھی نہیں ہوں گی اپنے یہاں کی چیزیں، میں نے حوالوں سے بتائی تھی. اب یہ دعویٰ صرف یہاں پر ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے، محمد رسول اللہ آخری ہیں، اس دعوے کو پرکھ لیجیے الگ سے، اسے عقلی بنیاد پہ پرکھ لیجیے. اور وہ عقلی بنیادیں بھی پوری کائنات کی دلیلیں، اللہ کے باری تعالیٰ کے وجود کی دلیلیں اللہ نے قرآن میں دی ہیں یا نہیں دی ہیں کائنات سے. رسولوں کے برحق ہونے کی دلیلیں اللہ نے باہر کی دنیا سے جسے ہم پہچانتے ہیں وہاں سے دی ہیں یا نہیں دی ہیں. آخرت کی دلیلیں قرآن کے اندر وہاں سے دی ہیں، چاروں طرف سے جنہیں آپ دیکھتے ہیں، جن چیزوں کو جنہیں آپ جانتے ہیں وہاں سے دی ہیں. دلیل اسی کو کہتے ہیں، وہ دعوے کو دلیل نہیں کہتے کہ بتا دیا جسے ہم جانتے نہیں، ہم نے دیکھا نہیں. اللہ کو ضرورت ہے آپ پر ثابت کرنے کی، کیا ہے اللہ نے، قرآن بھرا ہوا ہے دلائل سے. اب آتے رہیں گے لوگ، ریشنل لوگ جو واقعی کچھ جاننا چاہتے ہیں. آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ آپ دلیلوں سے بتا سکیں. وہ دلیلوں کی سب بنیادیں قرآن نے خود فراہم کی. اللہ تعالیٰ اس کی تیاری کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. پیچھے کے جو 2 خطبے ہیں ان کو ساتھ میں شامل کر لیجیے گا، بہت بڑی خدمت ہوگی آپ کے ہاتھوں سے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.